ابن عامر نے الوداعی خطبہ دیتے ہوئے کہا، نوجوانوں، اب تمہارا حوادث کی دنیا میں قدم رکھنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میں سے ہر ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ مجھے اس وقت ان تمام باتوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں جو تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں، فقط اپنے چند الفاظ ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ زندگی ایک مسلسل جہاد ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین فعل یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کی محبت میں اپنی جان تک پیش کر دے۔ جب تک تمہارے دل اس مقدس جذبے سے سرشار رہیں گے، تمہیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں روشن نظر آئیں گی۔ تم دنیا میں سربلند رہو گے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یاد رکھو، جب اس جذبے سے تم محروم ہو جاؤ گے تو دنیا میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور آخرت بھی تمہیں تاریک نظر آئے گی۔ کمزوری تمہارا دامن اس طرح پکڑ لے گی کہ تم ہاتھ پاؤں تک نہ ہلا سکو گے۔ کفر کی وہ طاقتیں جو مجاہدوں کے راستے میں ذروں سے بھی زیادہ ناپائیدار ہیں، تمہیں پتھر کی مضبوط چٹانیں دکھائی دیں گی۔ دنیا کی عیار قومیں تمہیں مغلوب کر لیں گی، اور تم غلام بنا دیے جاؤ گے، اور استبدادی نظام کے ایک ایسے طلسم میں جگڑ دیے جاؤ گے کہ تمہارے لیے اس سے نجات پانا ناممکن ہو جائے گا۔ تم اس وقت بھی اپنے آپ کو مسلمان تصور کرو گے، لیکن تم اسلام سے کوسوں دور ہوگے۔ یاد رکھو، صداقت پر ایمان لانے کے باوجود اگر تم میں صداقت کے لیے قربانی کی تڑپ پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان کی پختگی کے لیے آگ اور خون کے دریا کو عبور کرنا ضروری ہے۔ جب تمہیں موت زندگی سے عزیز نظر آئے تو یہ سمجھنا کہ تم زندہ رہو، اور جب تمہارے شوق شہادت پر موت کا خوف غالب آ جائے تو تمہاری حالت اس مردے کی سی ہوگی جو قبر کے اندر سانس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ ابن عامر نے تقریر کے دوران میں ایک ہاتھ سے قرآن اٹھا کر بلند کیا اور کہا، یہ امانت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے قدوس کی جانب سے عطا ہوئی، اور وہ دنیا میں اپنا فرض پورا کرنے کے بعد یہ امانت ہمارے سپرد کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ ہم اس امانت کی حفاظت تلوار کی تیزی اور بازوؤں کی طاقت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جو پیغام تم تک پہنچ چکا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ ابن عامر اپنی تقریر ختم کر کے بیٹھ گئے، اور حجاج بن یوسف نے مسئلہ جہاد کو ایک فصیح و بلیغ انداز میں بیان کرنے کے بعد اپنی جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے کہا، یہ خط مرو کے گورنر کی طرف سے آیا ہے۔ وہ دریائے جیحون کو عبور کر کے ترکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اس خط میں مزید فوج کا مطالبہ کیا ہے۔ میں فی الحال بصرہ سے چند دنوں تک 2000 سپاہی روانہ کر رہا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو اس فوج میں شریک کرنے کے لیے پیش کرتا ہے؟ اس پر تمام طلباء نے ہاتھ بلند کر دیے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں تمہارے جذبے جہاد کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں صرف فارغ التحصیل طلباء کو دعوت دوں گا۔ میں اس فوج کی قیادت اسی مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میں عبداللہ بن عبد الرحمن کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، اس لیے میں یہ خدمت اس کے سپرد کرتا ہوں۔ آج سے جو نوجوان اس کا ساتھ دینا چاہیں 20 دنوں میں اپنے گھروں سے ہو کر بصرہ پہنچ جائیں۔ صابرہ کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر عذرا کو اپنے سامنے بٹھا لیتی اور اس سے قرآن سنتی۔ عذرا کی آواز کی مٹھاس کبھی کبھی پڑوس کی عورتوں کو بھی صابرہ کے گھر کھینچ لاتی۔ اس کے بعد صابرہ گاؤں کی چند لڑکیوں کو تعلیم دینے میں مصروف ہو جاتی، اور عذرا گھر کے کام کاج سے فرصت حاصل کر کے تیر اندازی کی مشق کرتی۔ ایک روز طلوع آفتاب سے پہلے
عذرا حسب معمول قرآن سنا کر اٹھنے کو تھی کہ صابرہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کچھ دیر محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، عذرا، میں اکثر سوچا کرتی ہوں کہ اگر تم نہ ہوتی تو میرے دن بڑی مشکل سے کٹتے۔ اگر تم میری بیٹی بھی ہوتی تو بھی میں تمہارے ساتھ شاید اس سے زیادہ محبت نہ کر سکتی۔ عذرا نے جواب دیا، اگر آپ نہ ہوتی تو میں۔ عذرا اس سے آگے کچھ کہہ نہ سکی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عذرا صابرہ نے کہا، ہاں امی۔ صابرہ آگے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ باہر کا دروازہ کھلا اور عبداللہ گھوڑے کی باگ تھامے اندر داخل ہوا۔ صابرہ اٹھی اور چند قدم آگے بڑھی۔ عبداللہ نے سلام کیا۔ ماں اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بیٹے سے ہٹ کر ماں کی نظریں کہیں دور جا پہنچی۔ اس دن سے 20 سال پہلے عبداللہ کا باپ ایسے ہی لباس میں اور ایسے ہی شکل صورت کے ساتھ گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ امی، ہاں بیٹا، آپ پہلے سے بہت کمزور نظر آ رہی ہیں۔ نہیں بیٹا، آج تو مجھے کمزور نظر نہیں آنا چاہیے، لاؤ میں تمہارا گھوڑا باندھ آؤں۔ صابرہ نے یہ کہہ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ امی چھوڑیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے ماں کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ صابرہ نے کہا، بیٹا، تمہارے باپ کا گھوڑا بھی میں ہی باندھا کرتی تھی، لیکن میں آپ کو تکلیف دینا گناہ سمجھتا ہوں۔ بیٹا ضد نہ کرو، چھوڑو۔ عبداللہ نے ماں کے لہجے سے متاثر ہو کر گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ صابرہ گھوڑا لے کر استبل کی طرف ابھی چند ہی قدم بڑھی تھی کہ عذرا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے کہا،